یہ حدیبیہ کا مقام ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 8 یا 9 ہجری کا، یعنی یہ تضاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے لیے احرام پہن کے یہاں آئے تو کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اندر آنے سے، مکہ معظمہ آنے سے روک دیا. وفد آیا کہ آپ ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیں اور اس کے بعد آپ جہاں احرام کھول کر دم دے کر واپس چلے جائیں، اگلے سال آپ کو ہم عمرے کی اجازت دیں گے. تو حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایگریمنٹ لکھا. جب ایگریمنٹ لکھنا شروع ہوا تو کفار مکہ نے اس ایگریمنٹ پر پہلے ہی نقطے پہ اعتراض کر دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سبحان اللہ. انہوں نے ایگریمنٹ کا آغاز بسم اللہ شریف سے کرنے کے بعد لکھا کہ محمد الرسول اللہ، اور مابین یہ کفار کے جو لیڈر تھے تو انہوں نے اعتراض کر دیا کہ آپ محمد الرسول اللہ کی بجائے محمد ابن عبداللہ لکھیں. تو حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ اس بات پر معترض ہو گئے، ناراض ہو گئے کہ میں نے چونکہ تحریر محمد رسول اللہ کر دیا ہے لہذا میں اس کو نہیں کاٹ سکتا. تو کفار نے کہا کہ اگر ہم اس ایگریمنٹ کے نیچے سائن کر دیتے ہیں تو پھر تو قبول کر لیا ہم نے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو ہم نے اس طرح ایگریمنٹ نہیں کرنا. تو کافی بحث مباحثے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے وہ لفظ کاٹا اور اس میں محمد ابن عبداللہ لکھا. اس کے بعد بھی معاہدہ زیر تحریر تھا کہ کفار مکہ کی جانب سے نا ایک صحابی رسول مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ جا چکا تھا، تو انہوں نے وہ شک لکھوائی کہ جو مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ جائیں گے آج کے بعد وہ آپ ہمیں واپس کر دیں گے، اور جو مکہ سے مشرک ہو کر یعنی مسلمان چھوڑ کر مدینہ سے واپس آ کر مکہ میں آنا چاہیں گے آپ انہیں آنے دیں گے. یعنی وہ اگر اسلام چھوڑ دیں دوبارہ آپ کفار میں آ جائیں تو وہ آپ اعتراض نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مان لیا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جوشیلے تھے، معترض ہوئے کہ ایسا نہ کریں. آپ سے نے فرمایا عمر، یہ عمر انہوں نے ساری عمر میں ایک ہی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث کی تھی، ساری عمر پچھتاتے رہے کہ میں نے کیوں بحث کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، لیکن پھر بھی وہ جذبات ایسے تھے، وہ کہتے تھے میں نہیں اس طرح باز آؤں گا. ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ کفار نے ایک صحابی کو دیکھا، کہا اس کو ہمیں دے دو. اب وہ حضرت عمر فاروق نہیں دے رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر انہوں نے فرمایا معاہدہ تو ابھی ہو رہا ہے، اب کے بعد کی بات ہے، تو یہ تو پہلے گیا ہونا کہ نہیں اسے دینا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کی برکت کو دیکھتے ہوئے اس صحابی کو دے دیا. اب وہ بہت رو رہا تھا، چیخیں مار رہا تھا کہ مجھے نہ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دست پر اپنا دست شفقت پھیرا اور کہا کہ تم چلے جاؤ، اللہ تمہارا محافظ ہوگا. ایسا ہی ہوا. وہ صحابی جب چلا گیا تو معاہدہ تحریر ہو گیا، کافی سکیں تھی اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم دیا اور واپس مدینہ شریف چلے گئے. وہ صحابی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ تمہارا محافظ ہوگا، وہ دوبارہ اس کے جذبہ آیا اور مکہ سے اس نے ہجرت کی، مدینہ طیبہ نہیں گیا. وہ اس راستے چلا گیا جہاں پر ان کے تجارتی قافلے جاتے تھے. تو ان قافلوں کو یہ لوگ جب آتے تو ان سے مال غنیمت لیتے. جو بھی مسلمان ہوتا مدینہ طیبہ نہیں جاتا تھا وہ اس صحابی کے پاس جو نیا
جگہ بنائی وہاں چلے جاتے تھے. تو جب کفار مکہ کے قافلوں کو بار بار تاوان پیسے دینے پڑتے تھے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہم اس ایگریمنٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. صلح حدیبیہ کا آپ مکہ شریف آ جائیں, آپ کو کوئی نہیں روکے گا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر فتح مکہ ہو گئی. تو یہ حدیبیہ کا مقام ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاہدہ تحریر کیا تھا. یہ مسجد بعد میں بنی. یہاں پر ایک آگے کنواں ہے جو پانی اس کا نہیں تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ دخل دیا, پانی اس کا اوپر آ گیا, یہاں قیام کیا تھا. تو یہی اس کی برکتیں ہیں ساری.